الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کیا آدمی جتنا بڑا ہو تو ان سے اتنا بڑا امتحان لیا جاتا ہے؟ کیا یہ الفاظ درست ہے کہ نہیں؟ سن لیجئے، یہ الفاظ بالکل درست ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے اور اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھے آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور جتنا آدمی بڑا ہو اتنا آزمائش اور امتحان زیادہ ہوگا۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر ہے، تو حضور علیہ السلام ہے تو اس کو زیادہ آزمایا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کراموں کو آپ دیکھ لیں، امام حسین عالی مقام کی آپ دیکھو، کربلا کے واقعہ پڑھ کر دیکھو کتنے آزمائش ہوئے ہیں، اور جتنے صحابہ کرام تھے ان کے دیکھ لو امتحانات، اور ان کے دیکھو آزمائشات، ان پر کتنے امتحانات آئے ہیں۔ حضرت خباب، ان پر کتنے آزمائش ہوئے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اتنے ہوئے کہ ان کے جسم کے مکمل جسم کے جو پانی ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ تو آپ دیکھ لے خبیب بن عدی کو جب تختے دار پر ان کو لٹکایا گیا تو کفاروں نے کہا آپ اسلام چھوڑ دیں تو آپ کو ہم چھوڑیں گے۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا لو آتیتنی جمیع ملک کا و جمیع ملک عربی کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عینی، کہ اے کفارو، یہ نہیں سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ ذہن میں بھی نہیں رکھ لو۔ اگر مجھے یہ سلطنت بھی دے دو، کفاروں نے کہا تجھے سلطنت دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ ایک سیکنڈ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اسی اسلام پہ، اسی حضور علیہ السلام کے دامن میں وابستہ ہوں، آخر دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و آبرو پر ہم مریں گے۔ آپ دیکھ لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو، ان کو کتنا آزمایا گیا اور ان کو کتنا تکلیف میں لایا گیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد بزرگوں کا آپ دیکھ لیں، مولانا کفایت اللہ کافی کو کتنا آزمایا گیا اور ان پر، اس کے جسم پر استری پیرا گیا، اور ان کے بعد دیکھ لیں ابھی کا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، ان پر کتنے مشکلات گزرے اور کتنے مشکلات ان پر ڈالے گئے، پھر بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا۔ کہا کہ ستمگر ادھر آ، انار آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزما ہے۔ امیر المجاہدین صبر کے پیکر تھے، صبر کے پہاڑ تھے، ہر وقت ظلم کے سامنے فوراً کھڑے ہوتے تھے، جہاں بھی ظلم ہوتے تھے پہلے امیر المجاہدین ان کے لیے بات کرتے تھے۔ امیر المجاہدین وہ ہستی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر، ہر وقت حضور کے ناموس پر جب عرف آئے تو امیر المجاہدین نے بات کی۔ امیر المجاہدین نے بلکہ یہ الفاظ نہ دہرایا، بلکہ اپنے جسم، مال، اولاد سب کو حضور علیہ السلام کے ناموس کے لیے ہر وقت ڈٹا رہا اور کھڑے کر دیا کہ میرے اولاد حضور کے ناموس پر قربان۔ آپ دیکھ لیں امیر المجاہدین جب فیض آباد میں دھرنا دے رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے اولاد ان کے ساتھ تھے، بلکہ اسی دھرنے میں تھے، ادھر ادھر نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے کہہ رہے کہ اسلام پہلے کھٹکھٹا کر آزمائش لے کر پھر امتحان سے پاس ہوتا ہے، اسلام دیکھ کر لے لیتا ہے۔ تو امیر المجاہدین سے کتنا تکلیف ہوئے برداشت کر کے، پھر آج آپ دیکھ لیں ان کے جنازہ
کتنا ہوا، فرشتے ان کے جنازے پر آ گئے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے قربانی دے دیا۔ اگر کوئی شخص اسلام کے لیے قربانی دے دے تو ان کا نام اور چرچا اور مرتبہ رب کریم ان کا چرچا رفعت سب بلند کرتے ہیں۔ دعائے رب کریم سے ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔